اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی اصول الشاسی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وعلی ھذا قلنا اذا اوصى لأبکار بنی فلان لا تدخل المصابہ بالفجور فی حکم الوصیہ، اور اسی بنا پر ہم قائل ہیں کس بنا پر کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک لفظ سے ایک حالت میں اس کا حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس ضابطے کی بنا پر ہم ایسا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے وصیت کی، وصیت سمجھتے ہو نا، مرنے کے وقت کچھ نصیحت کچھ تاکید کی، تو ایک آدمی نے وصیت کی، ذرا دھیان سے سنو، کیا وصیت کی کہ زید کے ابکار کے لیے اتنا مال ہے، یا میرا مال زید کے ابکار کے لیے ہے۔ میرا مال کس کے لیے ہے؟ یہ وصیت کی۔ اب اس میں صرف ایک لفظ آپ کو سمجھنا ہے، ابکار۔ ابکار بکر کی جمع ہے۔ بکر کنواری کو کہتے ہیں۔ کنواری سمجھتے ہو؟ بکر کسے کہتے ہیں؟ کنواری کو کہتے ہیں، ہندی میں کنواری بول دیتے ہیں۔ بکر باکر کسی بھی شے کے اول ابتدائی حصے کو باکر بولتے ہیں۔ مبکراً صبح سویرے، جلدی، فی الصباح مبکرہ پڑھے ہوگے، صبح میں جلدی، اسی بکر سے بنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باکورہ پہلا پھل، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بکر کا ترجمہ ہندی میں کنواری سے کر دیتے ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی وہ ہے جو تم نے سنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کنواری لڑکی کو باکرہ یا باکر یا بکر کیوں کہا جاتا؟ باکرہ یا بکر کیوں کہا جاتا؟ اس وجہ سے کہ ابھی اس تک کوئی پہنچا نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ باکر، بکر۔ اتنی سی بات سمجھ گئے؟ اچھا، تو کنواری کو باکر بولتے ہیں، اور شادی شدہ کو باکر نہیں بولتے ہیں۔ ہمارے عرف میں اسے باکر بلکہ اسے عربی میں سیبہ بولتے ہیں، شادی شدہ بولتے ہیں۔ اتنی سی بات سمجھ گئے؟ شادی شدہ ہونے کا مطلب یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ شادی شدہ کا مفہوم یہ سمجھا جاتا کہ اس تک پہنچا گیا ہے۔ اتنی سی بات آپ سمجھ گئے؟ اب سنو، ایک آدمی نے وصیت کی زید کے ابکار کے لیے کہ میرا مال زید کے ابکار کے لیے۔ حال یہ ہے کہ زید کی بیٹیوں میں، بات سمجھ رہے ہیں، ایسی بھی ہے جو کنواری ہے، بات سمجھ رہے ہیں، جو کنواری ہے، مگر یہ کنواری دو طرح کی ہے۔ ایک وہ ہے جس تک کوئی پہنچا نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ جب کنواری ہے تو صحیح طریقے سے پہنچنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، غلط طریقے سے ہی پہنچنا ہو سکتا ہے، تو غلط طریقے سے اس تک کوئی نہیں پہنچا ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جس تک غلط طریقے سے کوئی پہنچا ہے۔ تو اب یہ وصیت کس کے حق میں ہوگی؟ یہ وصیت کس کے حق میں ہوگی؟ تو اس نے
کیا وصیت کی تھی؟ ابکار کے لیے وصیت کی تھی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جس تک غلط طریقے سے کوئی پہنچا وصیت اس کے حق میں نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ جس تک کوئی غلط طریقے سے نہیں پہنچا ہے اور کنواری ہے تو اس کے لیے تو وصیت ہوگی ہی، وہ اس وصیت میں داخل رہے گی ہی، مال اس کو ملے گا ہی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر مصابہ کو بھی مل جائے تو ایسی صورت میں حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے، تو وصیت میں داخل رہے گی کون؟ ابکار صرف، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جس تک کہ زنا کے ذریعے سے پہنچا گیا وہ وصیت میں داخل نہیں رہے گی، ورنہ حقیقت و مجاز کے درمیان جمع لازم آئے گا، بات سمجھ میں آئے؟ کہتا دیکھو وَعَلَى هَذَا، اسی بنا پر ہم قائل ہوئے، ہم احناف، ہم جب بولا جائے تو احناف سمجھو گے، یہ نہیں سمجھنا کہ میں اور تم، اسی بنا پر کہ حقیقت و مجاز جمع نہیں ہوتے، اسی قاعدہ کے بنا پر ہم ایسا کہتے ہیں کہ جب کسی نے وصیت کی، اذا اوصا، جب کسی نے وصیت کی بنی فلاں کی جگہ میں زید رکھ دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ زید کے ابکار کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے اتنی سی بات؟ زید کے ابکار کے لیے وصیت کی، لا تدخل المصابہ بالفجور، تو اس وصیت میں، سمجھ رہے ہو، اس وصیت میں داخل نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو، زید کی، سمجھ رہے ہو، زید کی بچیوں میں سے وہ جس تک فجور کے طریقے سے، فجور کے ذریعے پہنچا گیا، فجور سمجھ گئے، زنا کے ذریعے سے پہنچا گیا، وہ داخل نہیں ہوگی اس وصیت کے حکم میں، پوری بات ہوگی، آگے بڑھیں ہم۔ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنُو بَنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ، اسی ضابطہ پر کہ حقیقت و مجاز جمع نہیں ہوتے۔ سنو، ایک آدمی نے وصیت کی کسی بھی چیز کی، مال کی، جائیداد کی، کسی بھی چیز کی وصیت کی کہ میری یہ جائیداد مثلاً بنی زید کے لیے ہے، زید کے بیٹوں کے لیے ہے، تو اس وصیت میں زید کے بیٹے داخل نہ آئیں گے، یہ وصیت کس کے لیے ہوگی؟ زید کے بیٹے کے لیے ہوگی نا، یہ جائیداد کس کو ملے گی؟ کھلی ہوئی بات۔ اب وصیت کیا کی اس نے کہ میری یہ جائیداد زید کے بیٹوں کے لیے ہے۔ اب حال یہ ہے کہ زید کے بیٹے بھی ہیں اور زید کے بیٹے کے بیٹے بھی ہیں، اپنی زبان میں کہو، زید کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، تو اس وصیت میں پوتے داخل ہوں گے کہ نہیں داخل ہوں گے؟ تو ہم کہتے ہیں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ داخل کر لینے کی صورت میں، بات سمجھ رہے ہیں، حقیقت و مجاز میں اجتماع لازم آئے گا، کیونکہ ابن بیٹے میں حقیقت ہے اور پوتے میں مجاز ہے، تو اگر وہ بھی داخل رہیں تو حقیقت و مجاز کے درمیان اجتماع لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں، اس لیے اس وصیت میں بیٹے داخل رہیں گے، پوتے داخل نہیں۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، اگر کسی آدمی نے بنی فلاں کے لیے وصیت کی اور فلاں کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، تو کانت الوصیت، تو یہ وصیت کس کے حق میں ہوگی؟ اس کے بیٹے کے حق میں ہوگی، پوتے کے حق میں نہیں ہوگی۔ بات ختم ہو چکی، اب آگے چلو۔ قال اصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على العقد حتى لو زنا بها لا يحنس۔ سنو، ایک آدمی نے قسم کھائی، لا انکح فلانة، میں فلانا سے، فلانا کا نام لے کر کے، عمرانہ بول دو، لا انکح فلانة، اور نہ کہا ینکح، کئی بار پیچھے گزر چکا، یوں قسم کھائی
ذرا دھیان سے سنو. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب قسم کھانے، ابھی میں کتاب میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، قسم کھانے والے نے قسم کھائی کہ میں فلانا سے نکاح نہیں کروں گا، تو آپ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ قسم کھانے والے نے یہ قسم کھائی کہ فلاں سے عقد شادی بیاہ نہیں کروں گا فلانا سے، یہی تو سمجھتے ہو؟ عرف میں یہی معنی تو سمجھا جاتا. تو نکاح کا لفظ عقد میں بھی مستعمل ہے، نکاح کا لفظ وطی میں بھی مستعمل ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، وہاں نکاح کس کے معنی میں تھا؟ وطی کے معنی میں. اور نکاح لغت میں نکاح کی وجہ وطی ہی کے لیے ہے، نکاح وطی میں حقیقت ہے اور عقد میں مجاز ہے، شرعاً الگ معاملہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا دھیان سے سنو. تو قسم کھانے والے نے ان الفاظ کا استعمال کیا، لا انکحو فلانۃ خالدۃ، میں خالدہ سے نکاح. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر نکاح کس کے معنی میں اس نے لیا ہے؟ عرف میں جب ایسا لفظ بولا جاتا ہے تو کیا معنی سمجھا جاتا ہے؟ عقد سمجھا جاتا ہے یا وطی؟ بولو کیا سمجھا جاتا ہے؟ وہ فلانا، لا انکحو فلانا، اور فلانا اجنبیہ ہے، منکوحہ نہیں ہے، اجنبیہ ہے. اس اجنبیہ کے بارے میں کہا لا انکحو فلانۃ، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بولنا چاہ رہا؟ یہی بولنا چاہ رہا کہ اس سے عقد نہیں کروں گا، اس سے شادی نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے عقد یعنی معنی مجازی میں. لوگ یہی معنی سمجھتے ہیں نا، عرف یہی ہے نا. بولو با، عرف یہی نا کہ جب ایسا لفظ بولا جاتا تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نکاح نہیں کروں گا، یہی نا. تو اب عرف یہی ہے کہ اس لفظ سے جب اس طرح کا لفظ بولا گیا لا انکحو فلانا، اس حال میں کہ وہ اجنبیہ ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مراد یہاں پر کیا ہے؟ عقد، شادی بیاہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ایک معنی اس جملے میں مراد لیا جا چکا عرف کے بنا پر، کیا؟ عقد نکاح، اپنی زبان میں شادی بیاہ. جب یہ معنی مراد لیا جا چکا، حالانکہ لفظ نکاح کا ایک دوسرا معنی وطی بھی ہے، تو اب وہ معنی مراد، ورنہ حقیقت و مجاز کے درمیان اجتماع لازم آئے گا کہ نہیں؟ بول رہے با، لازم آئے گا کہ نہیں؟ وہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب قسم کھانے والے نے یہ قسم کھائی کہ میں فلانا سے نکاح نہیں کروں گا جو فلانا اجنبیہ ہے، اور بعد میں اس سے زنا کیا اس نے قسم کھانے کے بعد، تو حانث ہوگا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نکاح بول کر کے اس نے مراد کیا لیا تھا؟ شادی لیا تھا. سمجھ رہے؟ شادی کرنے سے حانث ہوگا، زنا سے حانث نہیں ہوگا، ورنہ حقیقت و مجاز کے درمیان اجتماع لازم آئے گا. تو اب سن چکے ہو، ان تمام تفریعات سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ ایک لفظ سے ایک حالت میں اس کا حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے. تو جب اس جملے میں نکاح سے عقد نکاح مراد لیا جا چکا، تو اب اس سے وطی مراد نہیں لی جا سکتی، یہاں تک کہ اگر اس نے زنا کی تو حانث نہیں ہوگا، قسم توڑنے والا کہتے ہیں. قال اصحابنا، ہمارے اصحاب اصحاب احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی، لو حلف ہے، کسی نے قسم کھائی کہ فلانا سے نکاح نہیں کرے گا، کیا قسم کھائی؟ فلانا سے نکاح نہیں کرے گا. وہی اجنبیہ، درحال کہ فلانا کیا ہے؟ اجنبیہ ہے. اس کے بارے میں بات، اگر بیوی ہے تب نہیں بات ہو رہی، تب دوسری بات ہوگی. کان ذالک علی الحق، تو قائل کا یہ قول کہ وہ فلانا سے نکاح نہیں کرے گا،
یہ قول عقد پر محمول ہوگا، وطی پر محمول نہیں ہوگا، عرف کے فیصلے سے، کہ عرف میں جب ایسا جملہ بولا جاتا ہے تو لوگ اس کا معنی عقد سمجھتے ہیں، وطی، تو اس کا یہ قول محمول ہوگا عقد پر، ٹھیک ہے۔ تو اب نکاح سے کیا مراد لیا جا چکا؟ عقد مراد لیا جا چکا، سمجھ رہے ہیں؟ جب عقد مراد لیا جا چکا تو وطی مراد، حتی لو زنا بہا، یہاں تک کہ اگر اس قسم کھانے والے نے فلانا کے ساتھ زنا کی تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح سے اس کی مراد وطی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟